ایک طرف شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں منعقد ہو رہا ہے تو دوسری جانب پاکستان میں سیاسی توڑ جوڑ جو ہے وہ عروج پر ہے۔ عوامی معاملات پہ شاید ہی ہماری سیاسی جماعتیں ایسی پھرتی اور چستی کا مظاہرہ کرتی ہوں جس کا وہ آج کل مظاہرہ کر رہی ہیں۔ سیاستدان کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ ترامیم بھی عوام کے مفاد میں ہیں، عوام کے لیے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ پی ٹی آئی پر بھی سب کی نظریں پہ اعلان 15 اکتوبر کو احتجاج کرے گی، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی ظفر صاحب، معروف قانونداں ہیں اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ تو جناب علی ظفر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہ ہونے کی صورت میں آپ لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ جی 15 اکتوبر کو احتجاج کریں گے، کیا آپ اپنے اس اعلان پر قائم ہیں؟ جی دیکھیں، ڈیمانڈ تو ہماری بالکل بھرپور طریقے سے ہے ملنے کی۔ ہم عدالت کے پاس بھی گئے تھے، عدالت نے بھی فی الحال ہمیں وقت نہیں دیا، اور آج جو فی الحال جو پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ حکومت بھی وقت نہیں دے رہی، ملنے کی اجازت نہیں دے رہی، صرف اتنا بتا رہی ہے کہ سارا کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن آج لاء منسٹر صاحب نے بھی یہی کہا میٹنگ میں کہ یہ ممکن نہیں نظر آتا مجھے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم ملاقات کرائیں۔ تو پوزیشن تو یہ ہے، لیکن جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ وہاں ایک ایشو میجر جو ڈیبیٹ ہے وہ یہ ہے کہ، اور میرا خیال ہے آپ بھی اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، میڈیا بھی کر رہا ہے، سول سوسائٹی بھی کر رہی ہے، کہ شاید چونکہ اس وقت پاکستان میں ہمارے بہت سارے مہمان آئے ہوئے ہیں، گیسٹ آئے ہوئے ہیں، اور ایک ضروری ہے، پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ اس وقت نہ کی جائے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم پھر اپنی پروٹیسٹ کو پوسٹ پون کریں۔ لیکن فیصلہ الٹیمیٹلی کرنا پڑے گا مشاورت سے سب کی۔ فی الحال تو پوزیشن یہ ہے کہ ہم نے ڈیمانڈ بڑی اچھی اور سمپل رکھی تھی، اور میرا خیال بڑی جائز ڈیمانڈ تھی جس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ اب اس کے بعد ہم پھر بھی نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کیا فیصلہ کرتے ہیں، میرا خیال ہے وہ آپ کو جلد پتہ چل جائے گا۔ تو وہ فیصلہ کب تک کریں گے آپ؟ مطلب اب تو اجلاس سر پر ہے، احتجاج کے دن بھی آ گیا ہے۔ میرا خیال ہے ابھی تو فی الحال تو آپ سمجھیں کہ اس کو شاید احتجاج کی طرف ہم نہ جائیں، اس پہ بھی ڈیبیٹ کریں گے، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یہ میری اپنی پرسنل رائے ہے، ابھی تک اس پہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ تو حتمی فیصلہ کہاں پر ہوگا، کس فورم پہ کریں گے؟ پہلے تو اس قسم کے اہم جتنے فیصلے ہوتے تھے وہ ظاہر عمران خان صاحب کے پاس جاتے تھے اور وہاں سے ہاں یا نہ ہوا کرتی تھی، اب وہ اتھارٹی کون سی ہے، کہاں پر آ گئی ہے؟ دیکھیں، ہے تو ہماری پارٹی کی کور کمیٹی، اس میں سارے لوگ موجود ہیں، اور وہاں ڈیبیٹ اس پہ کافی دنوں سے چل رہی ہے، مختلف قسم کی رائے ہیں اور مختلف قسم کی آپشنز ہیں جو دیکھی جا رہی ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے ہم نے ایک اچھی آپشن دی تھی کہ ہم احتجاج نہیں کرنا چاہتے، نیشنل انٹرسٹ کی باتیں، ہماری یہ جو ڈیمانڈ ہے کم از کم یہ مانی جائے، لیکن حکومت نے آج تقریباً نہ کر دی ہے۔ لیکن ابھی بھی صاحب نے کہا تھا کہ میں جا کے پتہ کرتا ہوں اور میں پھر آپ کو فائنل بتاؤں گا۔ تو امید تو یہ ہے کہ ابھی وہ آج ملاقات کا موقع دے دیں گے یا کل دے دیں گے، تو پھر یہ احتجاج کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن بہرحال اگر ہم اس کو 1-2 دن کے لیے پوسٹ پون بھی کرنا پڑا تو میرا خیال ہے یہ ضرورت ہے کہ اس کو ہم وے کریں دونوں آپشنز کو۔ ظاہر ہے کتنا بڑا ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا ہے پاکستان میں، اور بڑے عرصے کے بعد اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، تو منطق تو یہی بنتی کہ کسی قسم کا احتجاج نہ ہو تاکہ پاکستان کی طرف سے مثبت پیغام جائے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب آپ کی قیادت اس طرح کے فیصلے کرتی ہے پی ٹی آئی کے، تو جو آپ کے پرجوش حامی ہیں، نوجوان جو ہیں، وہ پھر بڑا تنقید کرتے ہیں قیادت کے اوپر۔ آپ کو لگے گا کہ اگر یہ فیصلہ جیسے کہ ہو گیا ہے بقول آپ کے نظر یہی آتا ہے، میرے خیال میں یہ ہونا بھی یہی چاہیے، تو اس کی صورت میں جو خلیج ہے نوجوانوں میں اور جو موجودہ قیادت ہے اس وہ آپ کو بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں جی، میرا خیال ہے کہ پہلے ہی یہ اناؤنسمنٹ جب ہوئی تھی، شاید اس سے پہلے یہ ساری چیزیں اگر پہلے سے سوچ کے کیا ہوتا ہم نے، تو شاید یہ ایسی نوبت نہ آتی کہ جو ورکر ہے وہ پروٹیسٹ یعنی لیڈرشپ کے نہ کرتا اگر یہ کرتے ہی نہ اور اس کا ڈیٹ اس کے مطابق کرتے۔ لیکن اب جب ایک بار آپ ڈیٹ اناؤنس کر دیں اور اس کے بعد اس کو وڈرا کریں، تو پھر تنقید تو آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہے، اور تنقید تو ایک طرح آ بھی سکتی ہے، لیکن
میجورٹی لوگ یہ اب سمجھتے ہیں کہ پوزیشن کیا ہے اور نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. کسی کو بھی شوق نہیں ہے کہ وہ قوم کو نقصان پہنچائے. اور میرا خیال ہے اس کی اگر کوئی تنقید ہوگی بھی, اگر یہ پوسٹ پون ہوتا ہے اور تنقید اس کے اوپر کی بھی جاتی ہے, تو وہ ایک طرح جذبات کی تنقید ہوگی. اگر اس کو غور اور فکر سے دیکھا جائے اور اس کو اطمینان سے سمجھا جائے تو پھر شاید وہ تنقید آہستہ آہستہ ختم بھی ہو جائے. آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ ظاہر ہے کہ قومی مفاد میں بقول آپ کے یک طرفہ فیصلہ اگر یہ کرتی ہو کر لیا ہے کہ جی ہم احتجاج نہیں کریں گے, اور یہی ہونا بھی چاہیے تھا, لیکن جو ہماری سیاست کا ایک انداز ہے اس میں حکومت کو ایک طرح کا براؤنی پوائنٹ نہیں مل گیا. وہ کہے گا جی ہم نے کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا اور اپنی ٹرمز کے اوپر ہم نے پی ٹی آئی کو جو ہے آنے پہ مجبور کر دیا. دیکھیں یہ تو میں وہی کہہ رہا ہوں براؤنی پوائنٹ ہوگا, لیکن ہوگا. جی دیکھیں یہ تو ہر سیاست اگر اس کو وہ سیاسی پوائنٹ بنانا چاہتے ہیں تو وہ روکا نہیں جا سکتا. وہ اپنا براؤنی پوائنٹ جس کو آپ کہہ رہے ہیں اگر بنانا چاہیں گے تو وہ ان کی مرضی ہے. لیکن میرا خیال ہے اس وقت اگر ہم یہ جیسچر دکھائیں گے اور ہم یہ احتجاج نہیں کریں گے اور نیشنل انٹرسٹ میں نہیں کریں گے تو ان کی وہ جو بھی کہتے رہے ہمارے پولیٹیکل اوپوننٹ, میرا خیال ہے قوم شاید اس کو اپریشیٹ کرے اس موقف کو. اور جب آپ کے چینلز پہ ڈیبیٹ ہوگی تو وہاں بھی اس کو شاید اپریشیٹ کیا جائے گا. تو ایک طرح سے ایشو یہی آتا ہے جس طرح ہم اس وقت جے یو آئی کی طرف دیکھ رہے ہیں اس آئینی امینڈمنٹ کے بارے میں, اور انہوں نے بھی ہم سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس کو کال آف کریں. اسی طرح جماعت اسلامی جو اپوزیشن کی ایک جماعت ہے انہوں نے بھی یہ کہا ہے. تو ہمیں اپنی جو جماعتیں ہیں جو ہمارے ساتھ شاید آئینی امینڈمنٹ پہ کھڑی ہیں اور دوسرے ایشوز پہ کھڑی ہیں, ہمیں ان کی بات کو بھی دیکھنا ہے اور غور کرنا ہے اس کے اوپر. تو میرا خیال ہے یہ کئی فیصلے ہوتے ہیں جو لیڈرشپ کو جذبات سے ہٹ کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں, اور یہی لیڈرشپ کا اصل امتحان ہوتا ہے. جی جذبات سے ہٹ کر فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور یہی قیادت کا امتحان ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ علی زفر صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. تو جناب قومی مفاد میں پاکستان تحریک انصاف 15 اکتوبر کا اپنا جو ان کا احتجاج تھا اس کو مؤخر کر رہی ہے, کینسل کر رہی ہے. یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک وقفہ. وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مرزا وہاب صاحب. ان سے پوچھیں گے کہ آئینی ترامیم کے معاملات کہاں تک پہنچے.